بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی نوح علیہ السلام کی زیارت کروائیں گے، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جودی پہاڑ پر موجود کشتی نوح کے آثار۔ ایک عظیم کشتی کے آثار جو حال ہی میں ارارات کے پہاڑی سلسلے میں ملے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی نوح علیہ السلام کے آثار ہیں۔ زیارت کشتی نوح علیہ السلام۔ یہ قدرت کا اتنا بڑا کرشمہ ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام میں کام آنے والی کشتی، جس کی اطلاع صحائف آسمانی اور تاریخ نے جا بجا دی ہے، اب ہزاروں سال بعد دریافت ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا بیان ہے کہ کشتی نوح آج تک اس پہاڑ میں برف کی تہہ میں موجود ہے، جس کے کچھ آثار قدیم مقامیوں نے دیکھے ہیں۔ پھر یہ بات نسل در نسل چلتی رہی۔ اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اب حال ہی میں یہ کشتی دریافت ہو گئی ہے، جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ ماہرین کشتی نوح علیہ السلام کی جگہ کی پیمائش کرتے ہوئے۔ زیر نظر تصویر جودی پہاڑ پر موجود حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مقام کی ہے۔ یہ تصویر سیٹلائٹ کے ذریعے کھینچی گئی ہے، اس وجہ سے مکمل کشتی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد ترکی کے سرحدی علاقے کے پاس آرمینیا نامی پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی جو کوہ جودی کے نام سے مشہور ہے، وہاں ٹھہری۔ 8ویں صدی عیسوی تک اس جگہ ایک معبد اور ہیکل موجود تھا، جسے کشتی کا معبد کہا جاتا تھا۔ حوالہ قصص القرآن حصہ اول۔ جودی پہاڑ پر موجود کشتی نوح علیہ السلام کے آثار۔ کشتی نوح علیہ السلام کی تلاش اور جدید تحقیقات۔ طوفان نوح علیہ السلام میں کام آنے والی کشتی اب ہزاروں سال بعد مل گئی ہے۔ قدرت نے معمولی لکڑی سے بنائی ہوئی اس کشتی کو ہزاروں سال بعد دنیا کے سامنے رکھ کر بتا دیا ہے کہ آسمانی صحائف میں پیغمبر برحق حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کے مشن، ان کی قوم کی نافرمانی اور پھر کشتی کے بنائے جانے اور ساری دنیا میں سیلاب کے آ جانے کی جو خبریں تھیں وہ غلط نہیں تھیں، اور ساتھ ہی قدرت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی طاقت کے اظہار کے طور پر ہزاروں سال بعد اس کشتی کو جوں کا توں دنیا کے سامنے رکھ سکتی ہے۔ ذیل کے مضمون میں اس کشتی کی تفصیل ملاحظہ کیجیے۔ جنگ عظیم کے دوران ایک روسی ہوا باز ولادیمیر نے کوہ ارارات پر برف میں پھنسی ہوئی ایک کشتی کا انکشاف کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد روس اور ترکی کے بعض محققین نے یکے بعد دیگرے کشتی کا معائنہ کیا، اور جب اس حقیقت کا پتہ لگانا چاہا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی کشتی ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خداوندی طوفان سے بچنے کے لیے تیار کیا تھا۔ 5000 سال تک یہ کشتی کیوں کر محفوظ رہی، اس کا جواب ابھی ان لوگوں نے دیا ہے۔ ان کی رپورٹ کا خلاصہ فارسی زبان کے ماہنامہ تاج محل میں شائع ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، ماہنامہ تاج محل کی اس فارسی رپورٹ کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روسی ہوا باز ولادیمیر آرمینیا کے پہاڑوں پر گزر رہا تھا۔ اچانک اس کے ایک رفیق سفر نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت بڑی جہاز نما چیز دیکھی اور وہ چلایا، دیکھیے وہ کیا ہے۔ ولادیمیر نے جب انگلی کے نشان کی طرف دیکھا تو وہ یک لخت حیرت میں ڈوب گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت ہی بڑی کشتی ایک قریبی یک بختہ گڑھے میں گری پڑی تھی۔ ہوا باز نے وہیں اپنے طیارے کو نیچے اتارا اور ہوائی جہاز کو اس کے گرد گھما کر اسے چاروں طرف سے دیکھنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ ٹوٹے ہوئے بادبانوں سے اس کا صحن بھرا ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ کسی بہت بڑے طوفان سے دوچار ہوئی ہے اور اس نے کئی سخت صدمے دیکھے ہیں۔ جب ولادیمیر اپنے ملک واپس گیا تو اس نے حالات سنانے کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دی۔ ان سب نے اس کی ہنسی اڑائی اور کپتان کے سوا ایک شخص نے بھی
اس محفل میں حاضر ہونے کی کوشش نہ کی۔ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص نے بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا۔ پھر بھی کپتان نے اس کو تسلی دی اور دوسرے دن چند علم دوست روسیوں کو ساتھ لے کر ہوائی جہازوں پر کوہ ارارات کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ لوگ کشتی کے پاس پہنچے تو کپتان یہ دیکھ کر کہ اتنے اونچے اور ناقابل عبور پہاڑ پر اس قدر بڑی کشتی برف میں جمی پڑی ہے، غرق حیرت ہو گیا۔ کپتان نے خیال کیا یہ وہی 5000 سال پہلے کی عظیم الشان تاریخی کشتی ہے جس کا مذہبی کتابوں میں ذکر ہے، اور جو کشتی نوح کے نام سے تمام کائنات عالم میں شہرت پذیر ہے۔ روسی محققین انہی ایام میں پہلی جنگ عظیم اور اپنے داخلی انقلابات میں مصروف ہو گئے، اور وہ پوری طرح اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ پھر بھی یہ افواہ پھیلی اور ماسکو کے عالمی حلقوں تک پہنچ گئی۔ یہاں سے 2 علمی مہمات اس کشتی کی تحقیق کے لیے روانہ ہوئیں۔ ان لوگوں نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ لوگ دشوار گزار پہاڑوں، برف کے تودوں، گڑھوں اور ہولناک گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے آخر اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ کشتی کوہ ارارات کی چوٹی کے قریب ایک یک بختہ گڑھے میں پھنسی ہوئی تھی اور اس کی تقریباً تمام سطح برف سے پوشیدہ تھی۔ روسی محققین نے ضروری آلات کی امداد سے اس کشتی کا معائنہ کیا، اس کے طول و عرض اور اونچائی کی پیمائش کی۔ وہ اس کے ایک ایک کمرے میں داخل ہوئے، پوری کشتی کا نقشہ بنایا، فوٹو لیے، کمروں کی پیمائش کی اور ساری انفارمیشن لے کے وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کشتی میں بہت سے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مخصوص حیوانات کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے جو اس کشتی میں سوار کیے گئے۔ خواتین و حضرات، بعض کمرے اس قدر بڑے ہیں کہ ان میں ہاتھی کو جگہ دی جا سکتی ہے۔ روسی محققین جنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے کشتی نوح علیہ السلام کی تحقیقات جاری نہ رکھ سکے۔ خوش قسمتی سے پچھلے سالوں میں بعض ترکوں کو اس طرف خیال آیا اور چند سرسری اشارات اور اطلاعات کی بنا پر اپنے چند عالموں اور سیاحوں کو مکمل سر و سامان کے ساتھ کوہ ارارات کی طرف روانہ کیا۔ ایک انگریز مورخ بھی ترکی کے وفد کے ہمراہ تھا۔ اس نے کشتی کی لکڑی کے متعلق تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ یہ پوری کشتی گوفر کی لکڑی سے بنی ہوئی ہے۔ گوفر سرو کی قسم کا ایک درخت ہوتا ہے۔ کشتی کا طول 450 فٹ، عرض 75 فٹ اور بلندی 45 فٹ تھی۔ ہزاروں سال کے بعد بھی کشتی کیسے محفوظ رہی؟ ہم تاریخی نقطہ نظر سے طوفان نوح علیہ السلام کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ پھر بھی یہ سوال ہے کہ کشتی بارش، برف، اندھیری دھوپ اور اولوں کے ٹکراؤ کے باوجود 5000 سال تک کیوں کر محفوظ رہ سکی؟ علماء تحقیق کہتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو، گوفر کی لکڑی 1000 سال سے زائد عرصے تک قائم نہیں رہ سکتی، لیکن طوفان نوح علیہ السلام پر 5000 سال گزر چکے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہی کشتی اب تک موجود ہو؟ علماء تحقیق نے ان شبہات کے جواب میں 2 جوابات پیش کیے ہیں۔ پہلا جواب، کشتی کی داخلی اور خارجی سطح پر کوئی ایسا پالش کر دیا گیا تھا جیسا کہ قدیم مصری لوگ اپنی مردہ لاشوں پر کرتے تھے، اور وہ ہزاروں سالوں کے بعد بھی نہیں بگڑتی تھیں۔ اس پالش کی وجہ سے بیرونی رطوبت نے لکڑی کے مساموں میں سرایت نہیں کی اور یہ کشتی اب تک محفوظ ہے۔ جواب نمبر 2، مقامی روایات کے مطابق وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہزارہ سال تک یہ کشتی برفانی تودوں میں روپوش رہی۔ 1883 میں یہاں ایک زلزلہ آیا جس نے اس کشتی کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر نیچے گڑھے میں ڈال دیا۔ خواتین و حضرات، 1883 کے بعد یہ کشتی دوسری جنگ عظیم کے دوران منظر عام پر آئی۔ اس حساب کے مطابق یہ کشتی صرف 75 سال ہی سے موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کر رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ پوری طرح برف میں چھپی ہوئی تھی، اور برف میں گڑھے رہنے کی وجہ سے اس کی ساخت بالکل بھی متاثر نہ ہوئی۔ عراق میں میسوپوٹیمیا نامی جگہ جہاں طوفان نوح آیا تھا،
کوہ ارارات پہاڑ کا اوپری حصہ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ ماؤنٹ ارارات نامی پہاڑ جہاں پر کشتی نوح علیہ السلام کے آثار ملے۔ کشتی نوح میں استعمال ہونے والی لکڑی کے کچھ آثار۔ جودی پہاڑ پر موجود کشتی نوح کے ڈھانچے سے ملنے والی لکڑی۔ جودی پہاڑ پر موجود کشتی نوح کے آثار۔ سیلاب نوح علیہ السلام کی آمد کی مصورانہ کاوش کا منظر۔ ماؤنٹ ارارات پر پائی جانے والی کشتی نوح علیہ السلام سے ملنے والی سفید چٹان۔ پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ قصہ نوح علیہ السلام کا 7واں یعنی آخری حصہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات سے متعلق ہے، جو کہ ہماری اگلی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔